بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بڑی خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلی خبر چائنا کے بارے میں اور دوسری خبر پاکستان کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے چائنا کی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہے ہیں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر امریکہ اور بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ثابت ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فوج نے پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA کو اپنا سب سے بڑا خطرہ مانا ہے، اور اگر ہم حالیہ رپورٹس اور اس ویڈیو پر یقین کریں تو PLA اب ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جو دنیا کی ملٹری ہسٹری میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے۔ چائنا 3 ستمبر کو اپنی سالانہ فوجی پریڈ کرنے جا رہا ہے۔ اس پریڈ میں وہ اپنی جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجیز اور نئے پلیٹ فارمز دنیا کے سامنے لائے گا، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار ہیومنوائڈ روبوٹس یعنی انسان جیسے روبوٹس پریڈ میں مارچ کرتے دکھائی دے سکتے ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ ان کی تعداد ایک بریگیڈ یعنی 3000 سے 5000 تک ہو سکتی ہے۔ اب سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ خبر بظاہر چونکا دینے والی ضرور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی توقع پہلے ہی کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومنائڈ روبوٹس وہ ٹیکنالوجی ہیں جو فزیکل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ملاپ ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ PLA نے اب اپنی پوری جنگی حکمت عملی میں AI یعنی مصنوعی ذہانت کو مکمل طور پر شامل کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی صرف ہتھیاروں کی نہیں رہی بلکہ کوڈنگ، ڈیٹا اور مشین انٹیلیجنس کی ہو چکی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چین یہ سب اتنی تیزی سے کیسے کر پایا؟ اس کے دو بڑے ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں بھارت اور چین کے بیچ جو کشیدگی اور تنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر رہا، اس نے چین کو بہت ویلیویبل تجربہ دیا۔ PLA نے وہاں پر ہیوج آپریشنل ڈیٹا اکٹھا کیا جو اس نے AI سسٹمز کو ٹرین کرنے میں یوز کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ چین کی 4 بڑی ٹیک کمپنیاں پہلے ہی ہیومنائڈ روبوٹس پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ایک سال میں 10,000 روبوٹس تیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل دنیا کی جنگوں کا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ پہلے جنگ صرف ایک محدود بیٹل فیلڈ میں ہوتی تھی، لیکن اب جنگ کا میدان صرف سرحدوں تک نہیں رہا بلکہ پورے نظام تک پھیل گیا ہے، جسے ہم بیٹل زون اور وار زون کہہ سکتے ہیں۔ جنگ اب میزائلز یا ٹینکس کی نہیں بلکہ سائبر اسپیس، ایرو اسپیس اور انفارمیشن سپورٹ کے ہتھیاروں کی ہو چکی ہے۔ اپریل 2024 میں PLA نے اعلان کیا کہ اس کے پاس 3 نئے ہتھیار ہیں: سائبر اسپیس فورس، ایرو اسپیس فورس اور انفارمیشن سپورٹ فورس۔ یہ تینوں ایسی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں جو زمین سے لے کر خلا اور انٹرنیٹ تک ہر میدان پر اثر ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تینوں شعبوں کی فورسز براہ راست چین کے اعلیٰ ترین فوجی ادارے سینٹرل ملٹری کمیشن کو رپورٹ کرتی ہیں۔ اب جنگ کی نیچر اور کریکٹر دونوں بدل گئے ہیں۔ پہلے صرف رول یعنی جنگ کرنے کا طریقہ بدلتا تھا، مگر اب جنگ کیا ہے، اس کی تعریف ہی بدل رہی ہے۔ پہلے جنگ صرف ویپنز اور وائلنس سے جیتی جاتی تھی، لیکن اب ایک کی بورڈ، ایک کوڈ، ایک ڈرون یا ایک روبوٹ بھی پوری جنگ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر سائبر وار ایک ایسا خطرہ بن چکا ہے جو کسی بھی ملک کو اندر سے ہلا سکتا ہے۔ چین نے پچھلے کئی سالوں میں سینکڑوں سائبر اٹیکس کیے ہیں، جن سے نہ صرف دشمن کا ڈیٹا چوری کیا گیا بلکہ نئی جنگی حکمت عملیاں بھی بنائی گئیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ PLA اب صرف ایک فوج نہیں رہی بلکہ ایک ٹیکنالوجی سے لیس جنگی مشین بن چکی ہے، اور اگر باقی دنیا خاص طور پر بھارت نے اس بدلی ہوئی جنگ کو سنجیدگی سے نہ لیا تو مستقبل میں صرف فوجی ہتھیاروں سے جیتنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چین کی اس دفاعی حکمت عملی یا ٹیکنالوجی کا ہمیں براہ راست فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری تقریباً 80% جنگی ضروریات جیسے اسلحہ، میزائل، ڈرونز اور دیگر جنگی ساز و سامان چین سے آتے ہیں یا چین کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ایئر فورس، ایئر ڈیفنس سسٹمز، ایئر کرافٹس اور دیگر جنگی نظام چین کے سسٹمز کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمارا اور چین کا آپس میں مطابقت ہونا ہمیں ایک اسٹریٹجک برتری دیتا ہے۔ ہم نے اس کا عملی فائدہ حالیہ جھڑپوں میں دیکھا، جہاں چین کی گائیڈنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے بھارت کو واضح نقصان پہنچایا، اور اس دوران ہم نے تقریباً 6 سے 7 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارت ہمارے طیاروں کو اس حد تک آتے ہوئے بھی دیکھنے سے قاصر تھا، جبکہ ہم ان کے علاقے کے اندر کے جہازوں کو بھی ٹریک کر رہے تھے اور ہمارے میزائل ٹھیک نشانے پر لگے۔ یہ سب کچھ چین کی دفاعی ٹیکنالوجی کے تعاون کا نتیجہ ہے، جس نے ہماری جنگی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیا اور ہمیں خطے میں ایک طاقتور پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو اگلی خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ وہ خبر یہ ہے ڈار از ان ڈیپ ٹربل۔ تو دنیا ٹی وی کے اوپر عثمان شامی صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک خبر رکھ دی ہے۔ اس سے پہلے ندیم ملک صاحب ذکر کر چکے ہیں کہ ایک پاکستانی سیاستدان کے بیٹے نے $100 ملین کا جو کرپٹو کرنسی ہے ان کے اندر نقصان کر دی ہے۔ اب عثمان شامی صاحب نے باقاعدہ نام بھی لے لیا ہے اور بہت ساری تفصیلات بھی بتائی ہیں۔
عثمان شامی صاحب نے جو سٹوری لگائی ہے، اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ 2 سے 3 سال پہلے ڈار صاحب کے بیٹے جو ہیں علی ڈار دبئی میں مقیم تھے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ عربیوں کی اور کچھ پاکستانی جو وہاں رہ کر بزنس کرتے ہیں ان سے کچھ انویسٹمنٹ لی۔ یہ عثمان شامی صاحب کی سٹوری ہے اور اس انویسٹمنٹ سے انہوں نے 2 کوائن لانچ کیے۔ اصل میں تو پہلے انہوں نے 1 کوائن لانچ کیا، وہ کوئٹ تھا۔ جو پہلا انہوں نے کوئٹ کوائن لانچ کیا تھا وہ کریش کر گیا، مطلب وہ نہ چل سکا، اس میں نقصان ہو گیا۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک فالو اپ کے طور پر ایک پلانٹ نامی نیا کوائن ڈار صاحب نے لانچ کیا۔ عثمان شامی صاحب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ چل سکا اور وہ بھی کریش کر گیا۔ یوں اس میں $100 ملین جو ہے وہ ڈوب گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، یا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر لوگ اپنی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں والد ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے۔ اس میں جو اصل میں انوالومنٹ تھی وہ علی ڈار صاحب کی تھی، کیونکہ عثمان شامی صاحب کی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ جو علی ڈار صاحب کر رہے ہیں یا انہوں نے جو کرپٹو کرنسی کے اندر برے کام کیے، یہ پاکستان کی جو موجودہ کرپٹو کرنسی کی ٹیم ہے اس کے ساتھ اسے لنک نہ کیا جائے۔ عثمان شامی صاحب نے کہا کہ اس وقت تو پاکستان جھنڈے گاڑ رہا ہے کرپٹو کرنسی میں، یہ سب کچھ 3 سال پہلے ہوا، تو اس 3 سال پہلے کے معاملے کو آج کی کرپٹو کرنسی میں جو فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیم لگائی ہوئی ہے اسے اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا، اس ٹیم کو کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ جو خرابی ہے یہ 3 سال پہلے علی ڈار صاحب نے کی ہے، ان کے خراب کیے ہوئے کام کا پاکستان کے موجودہ کرپٹو کرنسی کی جو موومنٹ ہے اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن اس معاملے کا اب 3 سال بعد سامنے آنا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب سیاسی اور عسکری حلقوں میں تعلقات کی نوعیت بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ 3 سال پہلے جب یہ نقصان ہوا اس وقت اسحاق ڈار کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین افراد، خاص طور پر اس وقت کے سینئر جنرلز یا موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ نسبتاً بہتر تھے۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ ایسے حساس مالی معاملات کو دبا دیا گیا ہو یا میڈیا تک رسائی روک دی گئی ہو، لیکن اب جب کہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلقات میں سرد مہری محسوس کی جا رہی ہے، اسی پس منظر میں یہ اسکینڈل دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس انکشاف کا مقصد دباؤ بڑھانا یا اسحاق ڈار کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہو، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اندرونی سیاسی کشمکش اپنے عروج پر ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی چہروں کے درمیان تعلقات جب خوشگوار ہوں تو ایسے معاملات اکثر پس پردہ رہتے ہیں، لیکن جب یہ رابطے کمزور پڑنے لگے تو پرانے راز بھی منظر عام پر آنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس تاخیر سے سامنے آنے والے انکشاف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں جو موجودہ کشمکش ہے وہ نہ صرف پالیسیز بلکہ نجی معاملات تک کو متاثر کر رہی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔